پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پلاسٹک کا بہت زیادہ استعمال اس وقت پوری دنیا کو کیا نقصان پہنچا رہا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی اس چیز کے متعلق زیادہ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر گیٹرٹ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اس چیز کی فکر کی اور سب لوگوں کو پلاسٹک کے صحیح استعمال کا شعور دینے کے لیے واسپ کے نام سے ایک تنظیم بنائی، جس کا مطلب ہے ورلڈ اگینسٹ سنگل یوز پلاسٹک۔ اس تنظیم کے ذریعے وہ پوری دنیا کے لوگوں کو پلاسٹک کے زیادہ استعمال کے نقصانات بتانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی پیاری دنیا اور اس میں آنے والی اگلی تمام نسلوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی بوتلوں کی کہانی سناتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک سپہر عمران، مریم اور علی کرکٹ کھیلنے کے بعد اکٹھے گھر جا رہے تھے۔ گپ شپ لگاتے، چٹر مٹر کرتے وہ اپنی پلاسٹک کی بوتلوں سے پانی پی رہے تھے۔ عمران نے سب سے پہلے اپنی بوتل خالی کر کے بغیر سوچے سمجھے خالی پلاسٹک کی بوتل کو زور سے کچرے دان کی طرف پھینک دیا۔ بوتل کا نام چنمن تھا۔ وہ دھڑام سے کچرے میں جا گری، جہاں پہلے ہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے ادھر ادھر کچرا پھیلایا ہوا تھا۔ بہت ہی بدبودار اور گندا منظر تھا۔ تینوں دوست سیڑھیاں چڑھ کر دوسری جانب جانے کے لیے پل پر چلنے لگے۔ مریم نے اپنی پانی کی بوتل خالی کر کے محض تفریح کی خاطر خالی بوتل پل کے اوپر سے بہتی ندی میں اچھال دی۔ ان تینوں نے پنجوں کے بل مریم کی بوتل رانی کو شڑپ سے ندی میں گرتے دیکھا، جہاں اور بھی کوڑا کرکٹ تیر رہا تھا۔ علی نے اپنا پانی ختم کر کے خالی بوتل کو سمجھداری سے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ وہ اپنے دوستوں کو بوتلیں بغیر سوچے سمجھے پھینکتے دیکھ کر افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کو اس چیز سے روکنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا پانی ختم کر کے اپنی پلاسٹک کی بوتل کو اپنے ہاتھ میں اس وقت تک تھامے رکھا جب تک اس نے سڑک کی دوسری جانب بس سٹاپ کے ساتھ پلاسٹک کو دوبارہ قابل استعمال بنانے والے کچرے دان نہ دیکھ لیے۔ یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ کوئی کار سڑک پر نہیں آ رہی، اس نے احتیاط سے سڑک پار کر لی۔ علی نے اپنی پلاسٹک کی بوتل بیلا کو پلاسٹک اکٹھا کرنے والے کچرا دان میں ڈال دیا۔ علی نے سوچا کہ بیلا کچرا دان میں اپنے پلاسٹک کی بنی ہوئی دوستوں کے ساتھ خوش رہے گی۔ بچے اس گلی میں داخل ہوئے جہاں ان کے خوبصورت اور نرم و گداز گھر تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ تینوں بوتلوں کی کہانی کا آغاز اب ہوتا ہے۔ چنمن بہت دکھی تھی۔ وہ چپچپے لیسدار گندے ماحول میں عرصہ دراز سے پڑی ہوئی تھی۔ ایک صبح اسے دوسرے کچرے کے ہمراہ کچرے والے ٹرک میں ڈال دیا گیا۔ ٹرک تعفن زدہ اور بدبودار تھا۔ چنمن کو یہ سب بہت ناگوار لگ رہا تھا۔ ٹرک کے سارے کچرے کو لے کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک گہرا گڑھا کھدا ہوا تھا۔ ٹرک کا پچھلا حصہ کھلا اور چنمن کچرے سے بھرے ہوئے تھیلوں سمیت گہرے گڑھے میں جا گری۔ چنمن اپنے ارد گرد کچرے کے پہاڑ دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ حد نظر تک پرانے ٹوٹے پھوٹے ٹائر، کھلونے اور ٹی وی، تہ در تہ گلا سڑا بدبودار زہریلا کچرا پھیلا ہوا تھا۔ افسوس، چنمن وہاں عرصہ دراز تک پڑی رہی۔ وہ مزید پھینکے جانے والے کچرے کے نیچے دبتی چلی گئی اور بالآخر اسے مٹی نے ڈھانپ لیا۔ کئی برسوں کے بعد بنجر زمین کا وہ گڑھا جہاں چنمن کو دفن کیا گیا تھا مٹی سے ڈھک گیا۔ وہاں درخت اور پھولدار پودے لگا دیے گئے اور اسے ایک خوبصورت پارک میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہاں جب بھی بارش ہوتی دل کو بہت اچھی لگتی۔ ان تمام سالوں میں بارش کا پانی زمین میں جذب ہوتا رہا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زمین میں مدفون چنمن اور دیگر پلاسٹک کی بنی ہوئی اشیاء نے مٹی اور زیر زمین پانی میں زہریلا مواد چھوڑنا شروع کر دیا۔ درخت، پودے اور گھاس اپنی پیاس بجھانے کے لیے یہی زہریلا پانی پینے پر مجبور تھے۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بھیڑ، بکریاں اور گائے وغیرہ انہی زہریلا پانی پینے والے زہریلے پودوں کو اپنی خوراک کے طور پر کھاتے تھے اور یہ زہر ان کی صحت کو بہت متاثر کر رہا تھا۔ کہ آپ کو رانی یاد ہے؟ وہ بہت اداس تھی۔
وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی جا رہی تھی۔ یہاں کہیں بطخیں اسے چونچے مار کر زخمی کرتیں تو کہیں مچھلیاں اسے کترنے کی کوشش کرتیں، کہیں بچے اسے ڈبونے کے لیے پتھر مارتے تو کہیں کشتیوں کے چپو اسے زخمی کرتے۔ وہ ندی اب دریا میں داخل ہو چکی تھی۔ دریا ایک وسیع و عریض سمندر میں اتر گیا اور رانی بھی ایک بڑی سی لہر کے ہمراہ سمندر میں اتر گئی۔ وہ ہفتوں سمندر میں تیرتی رہی، پھر تیرتے ہوئے سمندر میں موجود گندگی کے ایک بہت بڑے ڈھیر میں شامل ہو گئی۔ یہ ڈھیر سمندر کے درمیان میں موجود تھا۔ یہ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ بر اعظم آسٹریلیا کا رقبہ اس سے کئی گنا چھوٹا تھا۔ لوگوں کی بے احتیاطی کے باعث سمندر میں پلاسٹک کے تھیلے، بوتلیں اور ڈھکن وغیرہ تیر رہے تھے۔ حالانکہ ان کو اگر احتیاط سے پھینکا جاتا تو ان کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا تھا۔ رانی نے دیکھا کہ بھوکے سمندری جانور ان بیکار پلاسٹک کی چیزوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ ان جانوروں کا خیال ہے کہ شاید یہ کھانے والی چیزیں ہیں۔ افسوس، وہ غلط خیال کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کھانا نہیں ہے۔ کچھوے اور مچھلیاں پلاسٹک کی اشیاء کو کھانے کی کوشش کرتے، کچھ سمندری جانوروں کے سر پلاسٹک کے ڈبوں میں پھنس جاتے اور کچھ کے پر اور دمیں ان اشیاء میں پھنس جاتی اور وہ بیچارے تیرنے کے قابل نہ رہتے۔ کچھوے پلاسٹک کے تھیلوں کو جیلی فش سمجھ کر انہیں نگلنے کی کوشش کرتے۔ رانی ان کچھووں کو مرتے ہوئے دیکھ کر افسردہ ہوتی رہی۔ ان جانوروں کے معدوں میں زیادہ تر کچرا ہی جاتا تھا۔ بھلا کیا پلاسٹک کھا کر بھی کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ رانی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ وہ مزید چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی گئی، یہاں تک کہ نظر نہ آنے والے باریک ذروں میں بدل گئی۔ پلاسٹک کے یہ تیرتے ہوئے باریک ذرے مچھلیاں نگلتی رہیں۔ ان مچھلیوں کو مچھیرے پکڑتے اور بازار میں بیچتے۔ لوگ ان کو خرید کر پکاتے اور کھاتے ہیں۔ پلاسٹک سے متاثرہ یہ مچھلیاں ہماری صحت کے لیے یقینی خطرہ ہیں۔ شکر ہے بیلا کی کہانی کا اختتام خوشگوار ہے۔ وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی دوسری چیزوں کے ساتھ محفوظ رہی۔ ان سب پلاسٹک کی چیزوں کو دوبارہ کارآمد بنانے والی ایک فیکٹری میں پہنچا دیا گیا۔ ان پلاسٹک کی چیزوں کو الگ الگ کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر انہیں صابن اور نیم گرم پانی سے دھویا گیا، پھر ان سے مختلف طرح کی نئی اور خوبصورت چیزیں بنائی گئیں۔ اس سارے عمل کو دوبارہ کارآمد بنانا کہتے ہیں۔ بیلا بہت خوش اور مطمئن تھی کہ اس نے اور اس کے دوسرے پلاسٹک کے ساتھیوں نے دنیا کو بالکل نقصان نہیں پہنچایا۔ ان سب کو دوبارہ کارآمد بنایا گیا تھا۔ ان سے خوبصورت چمکدار نیلے رنگ کی پلاسٹک کی سلائیڈز اور بینچ بنائے گئے تھے۔ بیلا اب ایک سلائیڈ کا حصہ تھی۔ اس پر جو بچے جب ہنستے اور کھیلتے تو بیلا بہت خوش ہوتی۔ اوہ، یہ تو ہم آپ کو بتانا بھول ہی گئے کہ علی نے عمران اور مریم کو بھی سمجھایا کہ پلاسٹک کو دوبارہ کیسے کارآمد بنایا جا سکتا ہے، تو ان دونوں نے بھی پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء کو دوبارہ کبھی نہیں پھینکا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پلاسٹک کی بوتلوں کی کیا کہانی ہے اور آپ اپنی پلاسٹک کی بوتلوں کا کیا کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ علی کی طرح آپ بھی کوشش کریں گے کہ یا تو انہیں دوبارہ استعمال کیا جائے یا پھر دوبارہ کارآمد بنایا جائے۔ یاد رکھیے، پلاسٹک سے انکار کیجیے، کم سے کم استعمال کیجیے، دوبارہ استعمال کیجیے، دوبارہ کارآمد بنائیے۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ استعمال ہونے والے پلاسٹک کے خلاف جہاد کریں۔ شکریہ۔